آفر جاب کی آفر ملی کہ یہ ڈھاکہ میں دھان منڈی میں ہمارا آفس ہے ایک کوٹھی میں، وہاں آپ بیٹھیں گے ایز جنرل مینیجر. 2 فیکٹریاں ہیں ہماری اور ان دونوں فیکٹریوں کے آپ جنرل مینیجر ہوں گے اور آپ کو 6 مہینے کی تنخواہ یہاں ایڈوانس گھر میں دے دیتے ہیں. باقی آپ جائیے اور گاڑی ہوگی تو سارا وہاں سنبھالیے. میرے ایک دوست ہیں، اللہ ان کی زندگی کرے، انہوں نے مجھے روک دیا. انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں حالات کا، اور مجھے واقعی حالات کا نہیں پتہ تھا. میں ایک عام آدمی تھا جن کو موٹی موٹی باتوں کا پتہ ہوتا ہے، مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہاں کیا حالات ہیں. تو اس نے مجھے روک لیا تو میں رک گیا. بھائی وہاں جانا نہیں، اب تو وہاں سے نکلنے کا وقت ہے. تو یہ وہ چند ایسی باتیں تھیں 2-3 جن کو مغربی پاکستان میں، مشرقی پاکستان کے متعلق لاعلمی کا یہ عالم تھا کہ میں بڑا ایکسائٹڈ ہو گیا کہ میں اتنی بڑی تنخواہ پہ جا رہا ہوں. اس زمانے میں 12,000 روپے بہت بڑی تنخواہ تھی. یہ ایک چیز اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمیں صرف یہ ذہن میں آتا ہے کہ 1953 میں جب مارشل لا لگایا گیا تو وہ مرزائیوں کو کچلنے کے لیے لگایا گیا اور جنرل اعظم خان کو مشرقی پاکستان میں بنا دیا گیا. یہ بات ہمیں یہاں پہ عام طور پہ معلوم نہیں ہے کہ مشرقی پاکستان میں گورنر رول لگا دیا گیا تھا، گورنر راج لگا دیا گیا تھا. وہاں کی حکومت کو برطرف کر کے مشرقی پاکستان میں گورنر راج لگا دیا گیا تھا. یہاں پہ مارشل لا لگا کے چند مہینوں کے لیے تو ختم کر دیا گیا تھا. اس ساری بات سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ مسلم لیگ، پاکستان کا مجموعی اکٹھے پاکستان کا تصور، یہ سب بنگلہ دیش میں کلمینیٹ ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہم بعد میں اکٹھے نہ رہ سکے. ہماری جو مطالبہ تھا قرارداد لاہور، اس کا لمبی قرارداد ہے. اس میں سے جو متعلقہ حصہ ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایریاز in which Muslims are numerically in majority, as in the north western and the eastern zones of British India, should be grouped to constitute independent states in which the constituent units should be autonomous and sovereign. کہ جن علاقوں میں مسلم اکثریت ہے ان علاقوں میں ریاستیں قائم کر دی جائیں ایسی خود مختار جو اٹانومس بھی ہوں اور سوورین بھی ہوں. یہ تھا پہلا آئیڈیا. 1930 کا علامہ اقبال کا جو خطبہ تھا وہ بھی یہ تھا، اس کے بھی یہی الفاظ تھے کہ جن علاقوں میں، انہوں نے تو صرف مغرب کا ذکر کیا تھا، اس وقت مشرقی علاقوں کا ذکر نہیں کیا تھا، کہ جن علاقوں میں جہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں ایسے ریاستیں قائم کر دی جائیں، چاہے انڈیا کے اندر چاہے انڈیا کے حکومت سے الگ. اس پس منظر کے بعد 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش ہوئی مسلم لیگ کے سرانہ اجلاس میں. 24 مارچ کو منظور ہوئی. اگلے سال 15 اپریل 1941 کو مدراس میں جب سالانہ جلسہ ہوا مسلم لیگ کا، تو اس کے اندر اس قرارداد لاہور کو مسلم لیگ کے منشور کا حصہ بنا دیا گیا. اس کے اگلے سال 1942 کی 30 اگست کو مشرقی پاکستان میں ایسٹ پاکستان رینائسانس سوسائٹی قائم ہوئی. یہ ہے قرارداد لاہور جو بنگال کے وزیر اعظم مولوی اے کے فضل الحق نے لاہور آ کر پیش کی تھی. اس کے 2 سال بعد، اس کے 4 سال بعد 1944 میں 42 میں ایسٹ پاکستان رینائسانس سوسائٹی، یہ ایک علمی فورم تھا. ہر ہفتہ میٹنگ ہوتی تھی ہمارے ہندوستان کی طرف، اور اس میں مقالے پڑھے جاتے تھے، اور اس میں موضوع یہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں بنگال کی اور بنگال پہ پاکستان کی کیا صورتحال ہوگی، اس پہ غور ہوتا تھا. اور 1943 میں قائد اعظم نے لفظ پاکستان کو اپنا لیا. اب سب کو پتہ ہے کہ ہندوؤں نے قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا قرارداد لاہور کو. تو 43 میں علامہ اقبال کے برسی کے موقع پر قائد اعظم نے یہ کہہ دیا کہ اچھا آپ لوگوں نے ہمارا کام آسان کر دیا ہے، ایک آسان لفظ ہمیں دے دیا ہے، ٹھیک ہے آج سے ہم پاکستان کا مطالبہ پاکستان کا مطالبہ کہلائے گا. اور اس کے بعد جولائی 44 میں، یہ سال بہ سال جو ڈیولپمنٹ سے میں پیش کر رہا ہوں، جولائی 44 میں رینائسانس سوسائٹی کی پہلی کونسل اسلامیہ کالج کلکتہ میں منعقد ہوئی، جس میں خواجہ ناظم الدین، جناب حسین شہید سہروردی، جناب نور الامین، فضل الحق اور مولوی تمیز الدین جیسے معتبر لیڈر شامل ہوئے. اس کے بعد
3 جولائی 1946 کو تقسیم ہند کی تیاری کے لیے بنگال کو دوبارہ تقسیم کر دیا گیا۔ بنگال کی تقسیم بھی ذرا میں ایک فکرے میں عرض کر دوں کہ 1905 میں بھی بنگال کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ کیوں؟ مغربی بنگال جس کا ہیڈ کوارٹر کلکتہ تھا وہ امیر، ڈیولپڈ اور انگریزوں کا مرکز وہیں رہا، اور وہ تھی خوشحال علاقہ۔ مشرقی بنگال جس میں زیادہ کاشتکاری، پٹسن، سیلاب اور ہر سال کی تباہیاں مچتی تھیں، اس علاقے کو الگ کر کے دیہاتی علاقہ کہہ کے اس کو تقسیم کا الگ کر دیا گیا تھا۔ انتظامی طور پہ ممکن نہیں ہے اتنے بڑے صوبے کا اکٹھا انتظام چلانا، یہ بہانہ بنایا گیا 1905 میں۔ وجہ یہی تھی کہ مشرقی پاکستان کو مشرقی بنگال کو خوشحال مغربی بنگال سے الگ کر دیا جائے۔ بعد میں 1911 میں ایک تحریک کے نتیجے میں دوبارہ متحد کر دیا گیا۔ تو جب پاکستان بنانے کا فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد 3 جولائی 1946 کو بنگال کو دوبارہ تقسیم کر دیا گیا انہی بنیادوں پر اور اسی باؤنڈری پر۔ اچھا، اس میں یہ کیا گیا کہ سلہٹ کو شامل کر دیا گیا مشرقی پاکستان میں، مشرقی بنگال میں۔ سلہٹ ان کا شمالی علاقہ ہے مشرقی پاکستان کا جہاں پہ چائے اگتی ہے۔ جب یہ تقسیم بنگال کی گئی، مؤثر کر دی گئی، تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی، اگست میں باؤنڈریز کا فیصلہ ہو جانا تھا، عین اس وقت مجیب الرحمان نے بجائے تحریک پاکستان میں سرگرم رول ادا کرنے کے، اس نے دوبارہ متحدہ بنگال کی تحریک شروع کر دی۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مجیب الرحمان ایک جذباتی، مقرر اور تحریکی اور عوامی قسم کا آدمی تھا، وہ مدبر نہیں تھا۔ جس وقت پاکستان کی تحریک میں بہت مؤثر حکمت اس کی ضرورت تھی، اس وقت اس نے انتشار پیدا کر دیا اور وہاں پہ بنگال کو دوبارہ متحد کرنے کا یہ سارا پس منظر میں نے آپ کو تھوڑا سا اس لیے بتایا کہ جو واقعات پاکستان کے قیام کے منتج ہوئے وہ تو 14 اگست 1947 کو مشرقی اور مغربی پاکستان 2 حصوں پر مشتقل پاکستان وجود میں آ گیا اور اس کو ساری دنیا نے تسلیم کیا۔ میری اس پہ فیس بک پہ ایک دانا آدمی کے ساتھ 3 دن سے بہت گرم ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ احترام اپنی جگہ پہ باقی ہے، لیکن وہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ کی عقل کام کیوں نہیں کرتی۔ وہ بہت سے لوگ ہیں، وہ اکیلا نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ احمقانہ کام تھا، اتنے دور 1200 میل کے درمیانی فاصلے کے ساتھ 2 الگ الگ حصوں کو ایک ملک قرار دینا۔ وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر بنا تھا، وہ بھی مسلمان تھے، یہاں بھی مسلمان تھے، اور یہ ایک ایسا شاندار معجزہ ہوتا اگر اس کو کامیاب ہونے دیا جاتا۔ خاص بات یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا نے، اقوام متحدہ نے اس پاکستان کو اس حالت میں تسلیم کیا، لیکن 24 سال بعد ہی 16 دسمبر 1971 کو ہمارے آدھے سے زیادہ حصہ یعنی مشرقی پاکستان کو ہم سے کاٹ کر الگ بنگلہ دیش بنا دیا گیا۔ آئیے آج آدھی صدی گزرنے کے بعد اس سانحہ کے پس منظر پر نظر ڈالتے ہیں۔ اردو زبان، ہم پاکستان میں جو اس وقت علاقے شامل ہیں ان میں پیدائشی طور پہ مادری زبان اردو کسی کی بھی نہیں ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے، میری بھی نہیں ہے، میری ماں گجراتن تھی، آپ کی والدہ کہیں کی ہوں گی، آپ کی والدہ کہیں کی ہوں گی، لیکن اس وقت مجموعی طور پر پاکستان میں اردو بولنے والوں کی تعداد 7% ہے۔ 1937 کے عام انتخابات میں مسلم لیگ نمایاں سیاسی جماعت بن کر ابھری اور بنگال کے وزیر اعظم مولوی A.K. فضل الحق منتخب ہو گئے۔ یہ وہی مولوی فضل حق ہیں جنہوں نے 1940 میں یعنی اپنے الیکٹ ہونے کے 3 سال بعد منٹو پارک لاہور کے سالانہ جلسے میں قرارداد لاہور پیش کی تھی۔ اس قرارداد کے متن میں بنگال بھی شامل تھا، لیکن قیام پاکستان سے پہلے بنگال کو، جیسا میں نے ابھی بتایا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ آزادی کے بعد کلکتہ سمیت خوشحال مغربی بنگال ہندو اکثریت کی بنا پر ہندوستان میں شامل ہو گیا اور پسماندہ مشرقی بنگال مسلم اکثریت کی وجہ سے پاکستان کے حصے میں آیا۔
کہ ہمیں پاکستان کے 7 ماہ بعد حضرت قائد اعظم نے مشرقی پاکستان کا دورہ کیا اور ڈھاکہ کے رمنا پارک میں لاکھوں کے مجمع کو لکھا گیا ہے کہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگ اس پارک میں موجود تھے اس دن. اب قائد اعظم کو سننے کے لیے 3 لاکھ بنگالی وہاں جو اکٹھا تھا وہ 3 لاکھ پاکستانی تھا. اس قدر راسخ تھا پاکستان کی محبت سب دونوں طرف. رمنا پارک میں 3 لاکھ سے زیادہ افراد کے اجتماع کو خطاب کیا. اس خطاب کے دوران جب قائد اعظم نے فرمایا کہ اتنی مختلف زبانیں بولنے والے اتنے بڑے ملک کو یکجا رکھنے کے لیے ایک قومی زبان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر متحد نہیں رکھا جا سکتا، اور وہ قومی زبان اردو ہوگی. جب قائد اعظم نے یہ کہا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی تو جلسہ گاہ میں سناٹا چھا گیا. 3 لاکھ لوگ جو نعرے لگا رہے تھے سن ہو گئے. جلسہ کے بعد اسی روز ڈھاکہ یونیورسٹی کے کچھ طلباء نے شیخ مجیب الرحمان کی قیادت میں حضرت قائد اعظم سے ملاقات کر کے اس مسئلہ پر بات کی اور عرض کیا کہ بنگالی زبان پاکستان کی 54% آبادی کی زبان ہے، جبکہ اردو صرف 8 سے 10% لوگ بولتے ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ قدیم بنگلہ زبان کو قدیم بنگلہ زبان یہ قدیم جو آریائی زبانیں ہندوستان میں ہیں ان میں سے شامل ہے، اولین زبانوں وغیرہ شامل ہے. اردو تو کل پیدا ہوئی، ابھی بڑی ہو رہی ہے کچھ. انہوں نے کہا کہ قدیم بنگلہ زبان کو نظر انداز کرنا دراصل بنگالیوں کو نظر انداز کرنا ہے. یعنی سیم ڈے وفد قائد اعظم کو ملا، ان کا جناب یہ اردو زبان والی بات غلط ہے. 1952 میں پاکستان کے بنگالی وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں اردو کے حق میں بیان دیا تو ہنگامے پھوٹ پڑے. یونیورسٹی کے چند طلباء جان بحق ہو گئے اور ان کی یاد میں ایک مینار تعمیر کر کے اسے شہید مینار کا نام دے دیا گیا. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یاد رکھنا چاہیے کہ 1953 میں بنگالی وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو پنجابی گورنر جنرل محمد علی نے کیوں برطرف کیا. ان کا یہ خیال تھا کہ تمہیں بنگالی کو وزیر اعظم رکھنے کا کیا فائدہ اگر بنگال میں تم امن قائم نہیں کر سکے. یہ ہماری پنجابی ایروگنس کی مثال ہے. دیکھیے تاریخ دیکھ رہے ہیں ہمیں آنیسٹلی مطالعہ کرنا چاہیے. 4 سال کی جدوجہد کے بعد 26 فروری 1956 کو بالآخر بنگالی زبان کو بھی اردو کے ساتھ ساتھ دوسری سرکاری زبان تسلیم کر لیا گیا. لیکن اس وقت تک بہت وقت ضائع ہو چکا تھا. بنگالیوں نے بہاریوں کی اور یو پی کی زبان اردو زبان یا صوبہ بہار میں بولی جاتی تھی یا یو پی کو بولی جاتی تھی. ہمارے تو کسی صوبے میں بھی نہیں بولی جاتی تھی، بنگال کے کسی حصے میں بھی نہیں بولی جاتی تھی. بنگالیوں نے بہاریوں اور یو پی والوں کی زبان اردو کو سرکاری زبان کو تسلیم کبھی دل سے نہیں کیا. سانیہ 1971 تک مشرقی پاکستان کی سب دکانوں کے بورڈ بنگالی زبان میں رہے. ایک بھی بورڈ پر اردو میں نہیں لکھا ہوا تھا دکان کا نام. جس طرح آج کل سندھ میں دکانوں کے بورڈ سندھی میں ہوتے ہیں، اردو میں نہیں ہوتے. سابق گورنر مشرقی پاکستان جنرل راؤ فرمان علی لکھتے ہیں کہ 1971 میں دکانوں کا کوئی ایک بھی بورڈ اردو میں نہ تھا. 14 اگست 1970 کو پاکستان کے 23ویں یوم آزادی کے موقع پر ڈھاکہ یونیورسٹی میں بنگلہ دیش کے جھنڈے لہرا دیے گئے اور بنگلہ دیش کے نقشہ کی نقاب کشائی کر دی گئی. میں اس وقت 28 سال کا تھا. ہم 2 قسم کے اخبار ہوتے تھے پاکستان میں. ایک ہوتا تھا نوائے وقت ٹائپ اخبارات، نوائے وقت اور اس کے ٹائپ کے اخبارات. دوسرے ہوتے تھے جنگ اور اس کے ٹائپ کے اخبارات. دونوں انتہائیں تھیں، لیکن یہ کہ دیکھنے کو پڑھنے کو سارا میٹیریل ملتا تھا. بنگلہ دیش ڈھاکہ یونیورسٹی میں جس دن بنگلہ دیش کے جھنڈے لہرا دیے گئے
اس دن مغربی پاکستان کے اخبارات میں آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی حقیقت پسندانہ خبر شائع نہیں ہوئی۔ اس دن نعرے تو لگے، مغالیوں کو غدار تو کہہ دیا گیا، سارا کچھ کہہ دیا گیا، لیکن اس بات پر میری نظر سے کوئی تبصرہ نہیں گزرا۔ میں اخبار پڑھتا تھا شوق سے۔ یہ تھی مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا بیچ۔ ایک گلاس پانی لا کوئی بتا دے۔ ایک اور فیکٹر 1 یونٹ، مغربی پاکستان میں 4 صوبے تھے۔ یہاں کے سیاستدانوں نے 30 ستمبر 1955 کو ایک بل پاس کروا لیا قومی اسمبلی میں، جس کی روح سے مغربی پاکستان کے سارے صوبوں پنجاب، بلوچستان، سرحد اور سندھ کو ملا کر ایک 1 یونٹ کر دے دیا۔ اور وزیر اعظم، پنجابی وزیر اعظم چودھری محمد علی نے 14 اکتوبر 1955 کو اس کے نوٹیفیکیشن کر دیا۔ اس طرح مشرقی پاکستان کی 56% اکثریت کا ووٹ مغربی پاکستان کی 44% اکثریت کے برابر کر دیا گیا۔ اس سے پہلے 5 صوبے تھے، فیڈرل نظام حکومت تھا، قومی اسمبلی میں ایک ووٹ ہوتا تھا سب کا۔ اب 56% کا بھی ایک ووٹ ہو گیا، 46% کا بھی ایک ووٹ ہو گیا۔ اور فیڈریشن کے معاملات میں فیصلوں پر 54% کی برتری ختم ہو گئی۔ اس سے بنگال میں بہت گہرا احساس محرومی پیدا ہوا۔ صدر ایوب خان کے دور میں 1 سے زیادہ بار 1 یونٹ کو ختم کرنے کی بات ہوئی، لیکن پنجابی اور سندھی زمینداروں اور بیوروکریسی نے اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ تو یہ دوسرا فیکٹر، پہلا فیکٹر اردو زبان کا قومی زبان کے طور پہ نفاذ، دوسرا فیکٹر مغربی پاکستان کو 1 یونٹ بنا کر ان کو اقلیت میں بنا دینا۔ یہ 2 اسباب تھے، کچھ اور بھی اسباب تھے۔ تاریخ میں معاملات اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ ایک نشست میں ان کے صرف اختصار ہی بیان ہو سکتا ہے۔ بنگالیوں کی ناراضگی کے دیگر اسباب میں اہم ترین سبب قومی آمدن میں بڑا حصہ مشرقی پاکستان کی % کے ایکسپورٹ سے ہونے والی آمدن تھی۔ اس کی میں 2 دلیلیں دیتا ہوں۔ جب مجیب الرحمان کو گول میز کانفرنس کے لیے متحدہ محاذ کی دباؤ پر آزاد کر کے اسلام آباد لایا گیا، تو اس نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترتے ہی اس کے رن وے کے اوپر سجدہ کیا، اس کو چوما، لوگ کو، ٹارمک کو، اور کہا کہ مجھے اس میں سے پرسن کی بو آ رہی ہے۔ اتنا شدید ان کے یہاں تعصب پایا جاتا تھا۔ دوسرا مثال اس کی میں دیتا ہوں کہ جب اس کو گھیر کھا کے یا خان کے ساتھ مذاکرات کے لیے لایا گیا ڈھاکہ سے ایوان صدر میں، جب حالات سمجھی ہمارے گر چکے تھے، تو اس وقت اس نے کہا کہ آپ کم از کم میری 2 باتیں مان لیں تو میں باہر جا کر لوگوں کو کہوں کہ احتجاج بند کریں۔ انتشار پورا پھیل چکا تھا اس وقت، کوشش ہو رہی تھی کہ یہ ہنگامے بند ہو رہے تو مجیب قابلیت بند ہوں گے۔ اس نے کہا کم از کم 2 باتیں مانیں۔ ان 2 باتوں میں سے ایک اس کی یہ تھی کہ پرسن کا حساب الگ رکھا جائے۔ فارن ایکسچینج جو آتا ہے پاکستان کے لیے، اس کا الگ اکاؤنٹ کرنا، یہ انتظام کر لو، تسلیم کر لو، میں لوگوں کو بتاؤں کہ تمہارا پیسہ وہ نہیں کھا رہے، اکٹھا چلے گا۔ یعنی اتنی اہمیت ان کے نزدیک تھی کہ پرسن ہماری بڑی ایکسپورٹ تھی، فارن ایکسچینج اس سے آتا ہے، خرچ سارا تم مغربی پاکستان والے پنجابی کرتے ہو، ہماری اس میں سے کوئی نہیں ہے۔ اس کے خرچ کا اختیار مغربی پاکستانی بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے بنگالیوں میں شدید احساس محرومی کو بھڑکایا گیا۔ ایک اور وجہ، مسلح افواج میں کمیشن افسر زیادہ تر مغربی پاکستانی تھے۔ 1970 تک پوری فوج میں صرف ایک بنگالی میجر جنرل کے عہدے تک پہنچا تھا، اونلی 1 میجر جنرل۔
فوج میں بنگالیوں کا تناسب صرف 9% تھا۔ ایئر فورس میں بنگالیوں کو بھرتی نہ کرنے کے معاملہ پر میں نے ایک زہرانہ کے دوران ایئر مارشل اصغر خان صاحب سے بات بھی کی تھی۔ اس مجلس میں ہمارے ڈاکٹر صاحب، ان کے والد حکیم عبدالرحیم مشرف صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے اصغر خان سے بات کی تھی کہ آپ جہاں بجا جلسوں میں یہ کہتے کر رہے ہیں کہ مجیب الرحمان کو دینا چاہیے اور ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، آپ نے ایئر فورس میں کیوں نہ بنگالیوں کو بھرتی کیا جب آپ سربراہ ایئر فورس کے؟ تو یہ میری اور ان کی براہ راست گفتگو ہوئی۔ اس میں ان کی دلیل یہ تھی، اصغر خان سے بات کی، ان کی دلیل یہ تھی کہ ہم نے چونکہ پورے پاکستان سے بہترین لوگ منتخب کرنے ہوتے تھے اور لازمی طور پر مغربی پاکستان میں زیادہ ایبل لوگ ہمیں مل جاتے تھے، اس لیے زیادہ مغربی پاکستان سے بھرتی ہوتی تھی۔ حالانکہ 1965 کی جنگ میں ایک بنگالی پائلٹ ایم عالم نے آدھے منٹ میں دشمن کے 5 حملہ آور جہاز گرا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، اصغر خان جیسا دیانتدار آدمی، یہ ڈیسیجنز ہوتے ہیں، فیصلوں کی غلطیاں ہوتی ہیں، یہ بددیانتیاں نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا جی نہیں جی یہاں پہ زیادہ ایبل ہوتے ہیں تو اس لیے میں تو ان چیز پہ زیادہ لوگ رکھتا ہوں۔ ایک اور بڑی وجہ یعنی اردو زبان، پرسن کی آمدنی، 1 یونٹ، سول بیوروکریسی میں اور آرمی میں افسران سارے پنجابی۔ ایک اور بڑی وجہ ہندو استاد اور تاجر تھے۔ ہمارے یہاں جو تقسیم ہوئی یہ اس سے مختلف تھی جو بنگال میں ہوئی۔ ہمارے یہاں خالی علاقے تھے، انڈیولپڈ علاقے پڑے ہوئے تھے۔ مشرقی پنجاب سے بہت سے ایسے لوگ، اللہ ماشاء اللہ، بہت سے ایسے لوگ یہاں آئے جیسے نئی سرزمین میں مواقع بھی ان کو ملے، آگے ایڈجسٹ بھی ہوئے اور پراسپر کیا۔ بنگال کی صورتحال مختلف تھی۔ وہاں پر جو ہندو استاد تھے وہ بدستور ہندو استاد ہی رہے کالجز میں، اسکولس میں، اور ہندو تاجر ہی غالب تھا، وہ بدستور اپنی دکانیں وہاں۔ یہ دونوں استاد اپنی تنخواہیں اور ہندو تاجر اپنی آمدن کلکتہ منتقل کرتے تھے، ویسٹ بنگال، لیکن مقیم مشرقی پاکستان میں رہتے اور سکولوں اور بازاروں میں پاکستان کے خلاف مسلسل زہر پھیلاتے رہتے۔ اس سلسلے میں میں ان اخباری خبروں کا شاہد ہوں جو مسلم لیگ کے جو جماعت اسلامی کا جو ونگ وہاں تھا، جس کے بعد میں وہ دونوں البدر اور شمس بھی بڑی 600 بندہ قریب ان کا وہاں قربان ہوا۔ یہ بات بہت نمایاں کی جماعت اسلامی نے اس وقت کہ وہاں پر ہندو ابھی تک اسکولوں میں موجود ہیں، لیکن یہ کہ ایسا سسٹم تھا کہ وہ ریموو نہیں کیا جا سکتا۔ وہ پاکستان کے خلاف بدستور زہر پھیلاتے رہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا فیکٹر 1965 کی جنگ تھا۔ بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی لیکن ذہن میں کوئی بات رہ گئی تو بعد میں استادوں سے آپ پوچھ کے اس پہ بہت سمجھ سکتے ہیں۔ 1965 کی جنگ کا بھی بہت رول ہے مشرقی پاکستان کو غیر محفوظ سمجھا جانے میں۔ بھارت نے 1965 میں حملہ کیا تو معلوم ہوا کہ مغربی پاکستان کا دفاع تو مضبوط ہے لیکن مشرقی پاکستان بے دست و پا تھا، وہاں ہماری تھوڑی سی حالت تھی۔ اس سے بنگالیوں میں بے چینی پیدا ہوئی تو انہیں کہا گیا کہ بنگال کا دفاع مغربی پاکستان سے کیا جائے گا۔ یہ نعیم صاحب اور ارشد صاحب اس بات کے گواہ ہوں گے کہ یہ عام تھا کہ بنگال کا دفاع یہاں سے ہوگا، مغربی پاکستان سے ہوگا۔ لیکن پہلی جنگ 65 کے بعد بھارت نے بنگالیوں میں یہ احساس شدت سے ابھارا کہ آپ کا فطری اتحاد بھارت سے ہے، مغربی پاکستان سے نہیں۔ وہاں موجود ہندو اساتذہ نے اس پروپیگنڈا کو بہت پھیلایا اور مشرقی پاکستان میں عدم تحفظ اور بھارت کی اہمیت کا احساس بڑھ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر 65 کی جنگ کے دوران چائنا کی دھمکی نہ ہوتی تو شاید انڈیا اسی وقت ایڈوینچر کر لیتا۔ آگے کچھ گفتگو میں آپ کو ثبوت دوں گا کہ وہ کس طرح پلان کر کے بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کو توڑنے کے لیے۔ عملی طور پر سقوط ڈھاکہ، جنگ ستمبر کا سب سے بڑا نقصان یعنی 65 کی جنگ کا نقصان سقوط ڈھاکہ کی شکل میں ہوا، اگرچہ یہ 65 کے 6 سال بعد واقع ہوا۔
لیکن یہ اس بد اعتمادی کا نتیجہ تھا جو نہرو کی وفات، ایوب خان کی علیحدگی۔ نہرو کے بارے میں ایک بات کروں، ہم دشمن ہیں، وہ کافر تھا، وہ ہندو تھا، اس کی بہن بدماش تھی، سب باتیں آپ کرتے رہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے، وہ ایک ڈیموکریٹک لیڈر تھا، بالکل اس طرح جس طرح کہ محمد علی جناح ڈیموکریٹک لیڈر تھا۔ جس دن کشمیر میں مسلمان فوج نے بغاوت کر دی، یہاں سے قبائلی لشکر چلے گئے، مسلمان فوج نے ہری سنگھ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، وہ فرار ہو کر سری نگر سے نکل بنو چلا گیا۔ وہاں پر ہمارے 12 مولا تک قبائلی پہنچ گئے، رات کو حملہ نہیں کیا، کل کر لیں گے، آج لوٹو ان کو۔ اس لوٹ مار کے دوران اس رات میں جو کچھ ہوا، اس میں نے الگ مسئلہ کشمیر کے اوپر میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے، اس میں ساری تفصیل دی ہوئی ہے۔ اس وقت وی پی مینن، جنرل مانک شاہ اس وقت بریگیڈیئر تھا، اس کو ساتھ لے کر بنو آیا اور اس کو ساتھ ریلیکسیشن کا سینکشن ٹو انڈیا کا معاہدہ پہ سائن کرایا، اس پہ وہ سائن نہیں کر رہا تھا ہری سنگھ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک تمہارا فوجی دفاع نہیں کر سکتے، آرمی نہیں بھیج سکتے جب تک تم پاکستان کا حصہ نہ بنو، ہندوستان کا حصہ نہ بنو۔ تو اس نے اس سینکشن لیٹر پہ سائن کیے، اس میں 3 شرائط بھی اسے لگی، وہ الگ سبجیکٹ ہے۔ جب وہ فوجی ایکشن کے لیے یہ لوگ وہاں سے اسے سائن لے کے گئے تو وی پی مینن، پٹیل، پنڈت نہرو یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس وقت یہ جو جنرل مانک رہا ہے، جنرل مانک شاہ، اس نے بار بار انہیں کہا کہ مجھے آپ آرڈر دیجیے تو ٹھیک ہے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ نہرو ڈڈ ناٹ اٹر اے سنگل ورڈ، خاموش بیٹھا رہا۔ تو اس نے کہا مانک شاہ نے کہ ڈو آئی ہیو یور آرڈر سر؟ تو وہ پھر خاموش رہا۔ پھر پاس بیٹھے پٹیل نے کہا یس یو ہیو یور آرڈرس، گو اہیڈ۔ تو وہ نکلا وہاں سے۔ نہرو نے اپنی زبان سے نہیں کہا کہ فوج بھیجو۔ دیکھیے انسان مر گئے، ختم ہو گئے، تاریخ بدل گئی، لیکن یہ کہ وہ ایک ڈیموکریٹ تھا۔ آخری ہاں اس نے تانا دیا اس کو، پٹیل نے، تم کشمیری ہو، ڈو یو وانٹ کشمیر اور یو ڈو ناٹ وانٹ کشمیر؟ تو اس نے کہا کشمیر میرا دل ہے، کشمیر میری جان ہے۔ اس کے بعد پٹیل نے جنرل کو کہا کہ یو ہیو یور آرڈرس، جب آرمی بھیج دو۔ راتوں رات آرمی اتاری کی بائی ایئر، اور ہماری آرمی دوسرے دن صبح کچھ نہیں کر سکی۔ اینی وے، یہ ان حالات کا نتیجہ تھا، بد اعتمادی کا نتیجہ تھی، جو نہرو کی وفات، ایوب خان کی علیحدگی، بھٹو اور سورن سنگھ مذاکرات کے دوران پیدا ہونے والی بدبزگی، یہ ذاتی سطح پر اتر آئے تھے دونوں، ان کا وزیر خارجہ اور ہمارا وزیر خارجہ۔ ننگی گالیاں نہیں دی، باقی سب کچھ کہا انہوں نے ایک دوسرے کو۔ ان مذاکرات کی ناکامی سے جو بد اعتمادی پیدا ہو چکی تھی، یہ اس کا نتیجہ تھی۔ مشرقی پاکستان میں قومی زبان افغانی یونٹ کے مسئلہ پر بے چینی تو پہلے سے موجود تھی۔ جنگ کے بعد سماج سے احتجاجی سیاستدان مجیب الرحمان نے بھارت کے زیر اثر مغربی پاکستان کے غلبہ کے خلاف نفرت انگیز مہم شروع کر دی۔ اس نے غلبہ کا نام دیا مغربی پاکستان کو۔ الیکشن کے نتیجہ میں مجیب کی پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہو گئی، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو مغربی پاکستان کے صرف 2 صوبوں میں اس سے آدھی سیٹیں ملی، یعنی ایگزیکٹ تعداد غالباً 182 اور 80 تھی یا جو بھی تھی۔ بھٹو کے پاس آدھی سیٹیں تھیں، مجیب کے پاس 2 گنا سیٹیں تھیں۔ لیکن بھٹو نے جس کو پارٹی کو صرف مغربی پاکستان میں بھی سیٹیں ملی اور وہ بھی آدھی، اس نے مجیب کی مرکزی حکومت کو بننا قبول نہ کیا۔ یہ موقف بالکل غلط تھا اور اس پر مشرقی پاکستان میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ جماعت اسلامی کی تنظیم البدر نے حت الوسع مقابلہ کیا، لیکن بھارت نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہاں مکتی باہنی کے نام سے مسلح تنظیم بنا کر انہیں مسلح کر دیا۔ یہ جس وقت مکتی باہنی بنی، میں جنرل مانک شاہ کے الفاظ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت 10 ملین بنگالی بنگال کو چھوڑ کر، مشرقی بنگال کو چھوڑ کر مغربی بنگال اور آسام اور تریپورہ میں جا چکا تھا۔ بغاوت کو کچلنے کے لیے فوجی اقدام کیا گیا تو بنگلہ دیش سے لوگ بھاگ کر، بہت سے لوگ
ان کی جماعت کا کیا نام تھا مجھے، عوامی لیگ کے بہت سے مرکزی رہنما بھی بھاگ کر وہاں چلے گئے. وہاں جا کر انہوں نے جلاوطن حکومت بنا لی. وہاں جا کر انہوں نے آرمی کی پوری اسٹیبلشمنٹ بنا لی. اس کا نام مفتی بانی رکھا، تحریک آزادی، اور ان کو انفلٹریشن شروع کر دی. سویلین آبادی ساری ادھر منتقل کرنی شروع کر دی اور مفتی بانی ادھر انفلٹریشن شروع کر دی. بغاوت کو کچلنے کے لیے فوجی اقدام کیا گیا تو بنگلہ دیش کی تحریک آزادی کی حمایت کے نام پر بھارت نے اپنی آرمی بھی وہاں داخل کر دی. پہلے تو صرف مفتی بانی تھی، اس نے آرمی بھی داخل کر دی اور اپنی فضا میں سے پاکستان کے جہازوں کی پروازیں بند کر دی. ہماری مختصر فوج کو مغربی پاکستان سے مناسب حکومت نہ پہنچ سکی اور 16 دسمبر 1971 کو ہتھیار ڈالنا پڑے. اس طرح 1965 کی جنگ میں ہم کشمیر تو آزاد نہ کروا سکے، لیکن اس کے نتیجے کے طور پہ الٹا آدھا ملک ہاتھ سے گیا. اور بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اپنی جارحیت تسلیم کرتے ہوئے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں فرق کر دیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے لیے عملی اقدامات کی ابتدا انہوں نے ایک طیارے کے اغوا کے ڈرامے سے کی. صدر ایوب خان کے خلاف بھٹو کی شروع کی گئی مہم اور انتشار کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے پاکستان توڑنے کا منصوبہ فائنل کر لیا، لیکن ہم غافل رہے. علیحدگی کے اقدامات کی ابتدا جنوری 1971 میں گنگا نامی ایک ناکارہ اور زائد المیاد ڈسکارڈڈ ہوائی جہاز کے اغوا سے کی گئی. وہ گراؤنڈ کر دیا گیا تھا، ان سروس نہیں تھا گنگا. یہ طیارہ بھارت نے خود اغوا کروایا اور ہمارے جذباتی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے اغوا کنندگان کو کشمیر کے ہیرو قرار دے کر ان کے ساتھ تصویر اتروائی اور عالمی اخبارات میں شائع کروا دی کہ تحریک آزادی مجاہدین نے وہاں ان کا جہاز اغوا کر لیا ہے. اس طرح طیارے کے اغوا میں پاکستان کا ہاتھ ہونے کا پروپیگنڈا کر کے بھارت نے اپنی فضا میں سے پاکستانی جہازوں کی پروازیں بند کر دی. یہی تو ان کا پلان تھا. اور ہمارے جہازوں کو 2.5 گھنٹے کی سیدھی پرواز کی بجائے سری لنکا کی طرف سے گھوم کر 6 گھنٹہ کی پرواز کر کے ڈھاکہ پہنچنا پڑتا. اس طرح وہاں موجود مختصر فوج کو مشرقی پاکستان سے حکومت پہنچنا مشکل ہو گیا، مغربی پاکستان سے حکومت پہنچنا مشکل ہو گیا. بنگلہ دیش کا جھنڈا پہلے یونیورسٹی میں لہرایا گیا تھا. 14 اگست 1970 کو پاکستان کے 23ویں یوم آزادی پر ڈھاکہ یونیورسٹی میں بنگلہ دیش کے جھنڈے لہرا دیے گئے تھے. جیسا میں نے پہلے بتایا، بنگلہ دیش کے نقشہ کی نقاب کشائی کر دی گئی تھی. یہ تھا مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا عملی ابتدا. 17 اگست 1971 کو متحدہ پاکستان کے صدر جنرل محمد یحییٰ خان نے جب شیخ مجیب الرحمان کو ملاقات کے لیے ڈھاکہ کے ایوان صدر میں بلایا تو مجیب الرحمان صدر سے ملاقات کے لیے اپنی کار پر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرا کر آیا، جو سریحن بغاوت تھی. اس ملاقات کے بعد اسی ملاقات میں وہ بات ہوئی تھی کہ مجھے 2 رعایتیں دے دیجیے، ایک پرسن کا الگ اکاؤنٹ اور دوسرا آپ میرے ذہن سے اتر گیا نقطہ. صدر یحییٰ خان اس ملاقات کے بعد اسلام آباد واپس آ گئے اور باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی شروع کر دی گئی. اس فوجی کارروائی پر مغربی پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو نے بیان دیا، ہم سب کو یاد ہوگا ایئرپورٹ پہ اترتے ہی، کہ شکر ہے پاکستان بچا لیا گیا. اب میں تو حماقتیں کروں، سیاستدان جس کا باپ بھی وزیر اعظم ریاست کا رہا، جو اتنی مدت سے وزیر خارجہ رہا، وہ ایسی حماقتیں بدنیتی کے بغیر نہیں ہو سکتی. شکر ہے پاکستان بچا لیا گیا. لیکن باغی بنگالیوں نے مکتی باہنی کے نام پر بھارتی فوج کی مدد سے ہماری مختصر فوج کو گھیر کر ناکام کر دیا. اس کے بعد جو فوجی ایکشن شروع ہونے کے بعد ایک تو یہ کہ ساری سویلین آبادی 10 ملین لوگ مائگریٹ کر گئے آسام اور تریپورہ میں، یعنی مغربی بنگال کے علاقوں میں، شمالی علاقوں میں. دوسرا وہاں اتنا قتل و غارت کیا گیا. اب آپ ٹیلی ویژن پہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، میرے ساتھ انٹرنیٹ پہ بھی کافی انفارمیشن لوگ بحث کر رہے ہیں کہ اس دوران اتنے بنگالی چھریاں، تلواریں،
खंजर लेकर घूम रहे थे कि बिहारियों और पंजाबियों को पकड़ पकड़ कर ले जाते। कल एक आदमी बता रहा था कि वो रेलवे स्टेशन के ऊपर जहाँ पे शंटिंग के लिए अलग एक लाइन होती है वहाँ ले जाते और वहाँ ढलवान के ऊपर खड़ा काट कर फेंक देते। अंबार के अंबार लगा दिए उन्होंने कत्ल करके बंगालियों ने, बिहारियों को और पंजाबियों को। फौजियों का फौज तो फौजियों का हुआ जाता उसको भी। बागी बंगालियों ने मुक्ति वाहिनी के नाम पर भारतीय फौज की मदद से हमारी मुख्तसर फौज को घेर करना काम कर दिया और 16 दिसंबर 71 को हमारे फौजी कमांडर जनरल न्याजी ने भारतीय कमांडर जनरल अरोड़ा के सामने हथियार डालने के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी सदमा से निढाल हमारे साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हॉलैंड से आकर वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात की और एटम बम और मिसाइल बनाने का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा दिफा मजबूत है। कम से कम हमने एक सबक सीखा। एक रेफरेंस में वर्ड टू वर्ड कोट करना चाहता हूँ जनरल मानिक शाह के इंटरव्यू का जो उसने BBC को दिया। लंबा इंटरव्यू है लेकिन उसमें एक थोड़ा सा हिस्सा है। जो हमला करने का अटैक उन्होंने बांग्लादेश को अलग करने का फौजी अमल का उन्होंने फैसला 23 अप्रैल 1971 को किया। उसने पूछा मुक्ति वाहिनी आपने क्यों बनाई, क्यों मछली पाकिस्तान में ये किया। मानिक शाह कहते हैं पाकिस्तान रियली क्रैक्ड डाउन इन अ बिग वे। हाउ कुड द पोर बंगालीज फाइट विद पठान्स एंड पंजाबी मुसलमान्स। अब ये फिक्रा भी हमारे यहाँ भी ये बात अक्सर पाया जाता था कि हम पंजाबी, हम पठान, हम लंबे चौड़े, वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। मानिक शाह भी कह रहा है कि वो पंजाबियों और पठानों का कैसे मुकाबला कर सकते थे, तो हमने मुक्ति वाहिनी बनाई। दूसरी बात उसने बताया कि 10 मिलियन बंगालीज पोर्ड इन इंडियन स्टेट्स ऑफ आसाम एंड त्रिपुरा, और वहाँ से मैसेज पे मैसेज आ रहे थे अपनी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को कि हम इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमने तो 40 लाख लेके बिठा लिया ना गोद में, तो उन्होंने 10 मिलियन के ऊपर कह दिया ये हम नहीं उठा सकते। मिसेस गांधी इन अ फुल टेम्पर आस्क्ड जनरल मानिक शाह, व्हाट आर यू डूइंग अबाउट इट। मानिक शाह सेड, nothing. What's it got to do with me? She said, I want you to do something. What do you want me to do? I want you to march in East Pakistan. General said, that means war. She said, I don't mind if it is war. Indira Gandhi. General said, have you read the Bible? God said, let there be light, and there was light. And you say, let there be war, and there will be war. She said, tell me, are you ready or not? The general said, I certainly am not ready. This was about 23rd of April 1971. चीफ आर्मी चीफ ने कहा कि मैं तो अभी हमले के लिए तैयार नहीं हूँ। And the general said, you know, the Himalayan passes are opening. ये है ना अप्रैल की बात। And if the Chinese give us an ultimatum, then the general said, monsoon will be breaking in a few days. And when it rains in that part of the world, it pours. Rivers become like oceans. If you stand on one bank, you cannot see the other. My movement, General कह रहा है, my movement will be confined to roads. Because of climatic conditions, the Air Force will not be able to support me. And if I were to go in, जैसा वो कह रही थी कि तुम मार्चिंग कर जाओ बांग्लादेश में, if I were to go in, I guarantee you 100% defeat. 23 अप्रैल 1971 को वज़ीर आज़म हमला करने का हुक्म दे रही है और जनरल कह रहा है नहीं हो सकता। The general said to Mrs. Gandhi,
will you now give me orders? Then she said, all right. Cabinet will meet again at 4 o'clock. یہ کہنے میں سب کمرے سے نکل گئے. But Mrs. Gandhi called me back and told me to stay. I said, Prime Minister, before you open your mouth, should I send my resignation for reasons of mental or physical health? And she said, oh, sit down. Tell me everything you told was truth. And then the general said, yes, my job is to fight and fight to win. If I fight today, we lose. یہ ایسی ڈسکرپٹیو گفتگو ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کتنی ڈٹرمنٹ تھی جنگ کرنے کے لیے اور حملہ کرنے کے لیے. Then she smiled and said to the general, you let me know when you are ready. یعنی کرنا ہے تو تیاری کر. جنرل مانک شاہ شملہ ایگریمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اندرا گاندھی شملہ چلی گئی اور بھٹو نے اس کا بیوقوف بدھو بنا کے اس کو اپنی مرضی کے سائن دے لیے. اور بھٹو نے دلیل کیا دی, یو نو آئی ہیو جسٹ ٹیکن اوور فرام یحییٰ خان اینڈ ایف آئی ییلڈ اینی تھنگ جسٹ ناؤ دے ول تھرو می آؤٹ. گیو می اے چانس Indra, in a 6 months' time, I promise you everything will be settled peacefully. اور کیا ہوا 6 مہینے بعد؟ 6 مہینے بعد یہاں پہ اسلامی سربراہی کانفرنس ہو گئی اور اس میں بنگلہ دیش منظور ہو گیا. Everything settled peacefully, جیسا کہ وہاں کہہ کے آیا تھا وہ. So when she came back and she told the general, General Manak Shah said, he has made a monkey out of you. یعنی اس نے اندرا گاندھی کو کہا کہ انہیں تک باندھی بنا کے بھیجا ہے, اپنا ساتھ سے اپنی مرضی کر کے لے گیا. اس کے بعد کچھ باتیں 93,000 قیدی ہمیں شیشہ پیس کر کھلایا گیا. جنگ میں سب سے پہلا قتل سچ کا ہوتا ہے. ہر کوئی اپنے دلی جذبات سے مروب, اخبار بھی سارا کچھ, اس سے میں کوئی کمنٹ نہیں کرتا. آرمی کی ٹوٹل تعداد ملٹری پرسنل کی 34,000 تھی, باقی سویلینس تھے, کچھ سرکاری ملازم, کچھ بزنس مین, ٹوٹل تعداد. لیکن جنرل مانک شاہ کے بقول انہوں نے اس کی اتنی حفاظت کی کہ اس کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی. سیاستدانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس نے تو ان کو اپنی جوائی بنا کر رکھا ہوا ہے. اور ایک سٹیج ایسی آئی کہ جہاں جاتا مانک شاہ سے لوگ پوچھتے کہ آپ کب ٹیک اوور کر رہے ہیں. دین ون ڈے Indira Gandhi called for him. She was sitting in her office in the parliament. The general came, saluted him, and Indira said, sit down. When are you going to take over from me? ہمارے یہاں بھی یہی حال تھا, ادھر بھی یہی حال تھا. تو اس کے بعد میں نے کہا کہ تمہیں کیسے خیال آیا؟ اس نے جنرل نے کہا کہ this idea has never crossed my mind. I have my hands full with the army. Only if I'll run my army. You rest assured, I have no such intention, and this idea has never crossed my mind. یہ تھا ہمارے اور ادھر کے حالات کا توازن. ابھی آج سے کچھ عرصہ پہلے متعصب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پھر مشرقی پاکستان کو ہم سے علیحدہ کرنے کا سہرا اپنے سر باندھا ہے. ہمارے زخموں پر نم چھڑکا ہے. اس لیے دوستو, میں ضروری سمجھتا ہوں, میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس وقت 28 ایئرس کا تھا, ہوش واس کی حالت میں تھا, میں صاحب اولاد تھا, تو اس لیے میری میموریز کلیئر ہے. اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر سال 65 کی جنگ کو اور 71 کے سقوط ڈھاکہ کو یاد کیا جانا چاہیے, تاکہ نوجوان نسل, آج میرا پوتا مجھے لے کے آیا, کہتا ہے ابو آپ نے کس موضوع پہ بات کرنی ہے؟ میں نے کہا سقوط ڈھاکہ پہ.
تو یہ کہہ رہا تھا بچہ کہ وہ کیا ہوتا ہے، یہی حالت ہے۔ کل ایک 50 سال آدمی نے مجھے میسج کیا کہ سر نہ کسی کو پتہ ہے نہ کسی کو یاد ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں دن منائے جانے چاہیے تاکہ نوجوان نسل کو ہماری تاریخ کے یہ صدمات یاد رہیں اور اپنے ملک کو مضبوط بنانے کا ارادہ پختہ ہوتا ہے۔ نسل نو کو خبر نہ ہو شاید، وقت دیکھا ہے کیا پٹھن ہم نے۔ نسل نو کو خبر نہ ہو شاید، وقت دیکھا ہے کیا پٹھن ہم نے۔ یوں ہی سورج نہیں بنی یہ زمین، جمع کی ہے کرن کرن ہم نے۔ شکریہ۔